بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ نے باوجود کہ یہودیوں کس قدر خباثتیں اور قساوتیں شناعتیں تھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت ایمان دی ہے کہ باوجود ان تمام حرکتوں کے کہ تم نے نبیوں تک کو شہید کیا ہے لیکن اگر پھر بھی اب بھی تم اگر ایمان لے آؤ تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہو گئے. اسلام تم کو اپنے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے. پھر بھی دعوت دی ہے کہ مایوس نہ ہو جاؤ، ابھی وقت ہے، اسلام میں آ جاؤ. اور یہ دعوت تمام فرقوں کو دی ہے، جتنے بھی اس دنیا میں لوگ تھے، آسمانی مذاہب پر یقین رکھتے تھے یا اپنے بنائے ہوئے مذاہب پر، ان سب کو اللہ نے دعوت دی ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. آمنوا سے مراد وہ لوگ جو توحید پر قائم تھے، جیسے جو لوگ دین ابراہیمی پر اپنے آپ کو کہتے تھے اور بت پرستی نہیں کرتے تھے. یہ حضرت عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عمرو بن نفیل تھے، حضرت زید بن عمرو رضی اللہ عنہ کے والد محترم. زید جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں، ان کے والد کہتے تھے میں دین ابراہیم پر ہوں، بت پرستی نہیں کرتے تھے. اس طرح اور بہت لوگ تھے جو توحید پر قائم تھے. آمنوں میں وہ سب شامل ہیں. آمنوں اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن ابھی کلمے کی حقیقت ان کے دلوں میں نہیں بیٹھی، جہالت کی وجہ سے یا نفاق کی وجہ سے. ان کو بھی دعوت دی. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے آپ کو مسلمان کہتے، ان کو بھی دعوت ہے جو ابھی تک ایمان کی حقیقت نہیں پا سکے.
والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، وہ لوگ ہادو، والنصارى، اور وہ لوگ جو عیسائی ہیں، نصارہ، نصیر کی جمع نصارہ یا انصار، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہیں، یعنی صابی آسمانی مذہب نہیں ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا مذہب ہے، ستاروں کو پوجتے ہیں، روحوں کو پوجتے ہیں، چاند سورج کی عبادت کرتے ہیں، وہ سارے صابی کہلاتے ہیں، صابئین، تو تمام لوگ آ جاتے ہیں اس میں، مجوسی، ہندو، بدھ مت، سب فرقے اس میں آ گئے صابئین میں۔ ان سب کو دعوت ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور عمل صالح کرے۔ دو ایمانیات میں دو چیزیں بیان کی، اول آخر، ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، بیچ میں تفصیل نہیں آئی کہ رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، اول آخر بیان کر دیا۔ جیسے کہا بھی قرآن کسے کہتے ہیں، الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہ قرآن ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ قرآن ان دو چیزوں کا نام ہے کہ سورہ فاتحہ کا اور سورہ والناس کا، مراد اول آخر بیان کر دیا، سب شامل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقیدے میں اول آخر بیان کر دیا، باقی دوسری جگہ تفصیلات موجود ہیں، لیکن اختصار بیان کر دیا کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، یوم آخرت پر، وعمل صالح، اور اس کے ساتھ اعمال صالح بھی کرے، فلہم اجر عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں گے، ثواب دیں گے، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ان سے کتنے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے، کوئی خوف نہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پچھلے سارے گناہ اسلام ختم کر دیتا ہے۔ ولا ہم یحزنون، اور ان کو کسی شے کا غم بھی نہیں ہوگا کہ ہم اسلام لانے سے کوئی خسارہ ملے گا، ایسا نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ یہ اللہ تعالی نے بیچ میں دعوت دے دی یہودیوں کو، اصل تو خطاب یہودیوں کے، اللہ نے عام جو ہے وہ عنوان کو اختیار کیا ہے، اور یہ طریقہ ہوتا ہے دعوت کا کہ انسان کسی کو خاص طور پر نشانہ بنا کر بات نہ کرے، کیونکہ اس سے وہ بدک جاتا ہے، بلکہ عمومی بات کرے تو اس میں اس کو بات بھی ہو جائے گی۔ تو سب کو دعوت دے دی، اس میں یہودی بھی شامل ہے، حالانکہ یہ سارے یہودیوں کی بات چل رہی، تو دعوت تو اصل تو یہودیوں کو دی جا رہی ہے، مدینہ کے یہودیوں کو دعوت دی جا رہی ہے، لیکن اللہ نے عام کلام ان الذین آمنوا بھی ہے، ہادو، نصارہ، صابئین، سب کو شامل کیا، من آمن باللہ۔ اس کے بعد دوبارہ پھر ان کی شناعت اور ان کی بدبختی کو پھر بیان کرنا شروع کیا ہے کہ ایسے لوگ تھے کہ ڈنڈے کے بغیر انہوں نے تورات پر بھی عمل نہیں کیا، جس تورات کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے درخواستیں کرتے تھے کہ کوئی کتاب لے آئیں، کوئی قانون لے آئیں، کوئی اللہ کی طرف سے وحی الہی لے آئیں جس پر ہم عمل کریں، جب آیا تو عمل نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کوہ طور جو ہے وہ اکھاڑ کر ان کے اوپر لانا پڑا، پھر عمل کرے تیار ہوئے۔ اب اس سے ان کے اندر باطنی کیفیت کی ان کے اندازہ، کتنی سخت دل تھے یہ لوگ، بغیر ڈنڈا دکھائے اور عمل نہیں کیا۔ اس لیے یہودی اب بھی سجدہ کرتے ہیں تو گال کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، اوپر سے کوئی چیز تو گرنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی سجدے میں جب کوہ طور آیا تو اس سجدے میں اسی طرح گرے تھے کہ یہ بھی دیکھتے کہ گر تو نہیں رہا ہے اوپر سے، تو ایک آنکھ سے اوپر سے بھی دیکھتے تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے، تو بجائے ماتھا ٹیکنے کے گال ٹیکتے ہیں۔ یہ سجدے کی کیفیت وہ کوہ طور والی ہے، بعد میں قوم در قوم وہی چل رہی ہے ان کی کیفیت۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا تم سے میثاق، میثاق جس پر ہے نا اوفوا بعہدی، تم سے میثاق لیا، تم سے عہد و پیمان لیا کہ ہمارا پیغمبر جب کتاب لائے گا تم عمل کرو گے، تم نے کہا جی بالکل عمل کریں گے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تم پر طور، یعنی پہاڑ اکھاڑ کر، اِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ، قرآن نے کہا ہم نے اکھاڑا پہاڑ کو اور اوپر کیا۔ بہت سے مفسرین، جدید مفسرین نے کہا نہیں، انہیں یوں لگ رہا تھا ہمارے اوپر گر رہا ہے، پہاڑ تو اپنی جگہ کھڑا تھا لیکن انہیں لگا کہ گر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ نے جو ہے وہ پہاڑ اکھاڑ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، پہاڑ اکھاڑ کر اوپر لے آئے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔
خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو جو میں نے تمہیں دیا قوت کے ساتھ، یعنی مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو، مضبوط عمل کرو، عزم اور ارادے کے ساتھ۔ قوت سے مراد عزم اور ارادے کے ساتھ عمل کرو، تم ڈھیلے ملے کام نہ کرو۔ قوہ واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو اس میں جو کچھ ہے، یعنی اس کو قبول کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم تولیتم بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، یعنی جب کوہ طور کا ڈر رہا، جتنے عرصہ تک رہا تو نیک رہے، اور جو ہی وہ ڈر آہستہ آہستہ ختم ہوا، دوبارہ وہی شرارتیں شروع ہو گئی اور وہی کام شروع ہو گئے، وہی پیغمبر کی مخالفت شروع ہو گئی۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ، اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا لکنتم من الخاسرین، تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی ہلاک کر دیتے، تمہیں اللہ تباہ کر دیتے، لیکن اللہ کا فضل ہے پھر بھی تمہیں فرصت دے دی اور پیغمبروں کی جماعتیں در جماعتیں تم میں بھیجی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم میں، یعنی ان کے بعد میں جو تولیتم بعد ذالک، اس کے بعد تم پھر گئے، ان کا ایک مثال لا رہے ہیں کہ ایلا کے جو لوگ تھے جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، تو ہفتے والا دن ان کی عبادت کا دن تھا، اس دن مچھلیاں اوپر آ جاتی، دریا اور سمندر کے اوپر مچھلیاں نظر آ رہی، اور دنوں میں نیچے چلی جاتی۔ تو ہیلا کیا، جمعے کو گڑھے کھود دیتے اور 7 دریاؤں اور سمندر کے، تو مچھلیاں اس میں آ جاتی اور پھر اس کو بند کر دیتے، پھر ہفتے کو شکار نہ کرتے، اتوار کو شکار کرتے، اور یہ کہتے دیکھو ہفتے کو تو ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن اصل تو وہ ہفتے والے دن ہی میں ہی یہ نافرمانی مقصود تھی، لیکن اس کے لیے ہیلا یہ کیا، شراب کے اوپر سرکے کا لیبل لگا کر اس کو حلال کر لیا۔ تو اللہ تعالی نے ان کو بندر بنا دیا۔ سورہ اعراف میں بڑے تفصیل سے واقعہ ہے کہ 3 جماعتیں بن گئیں، ایک جماعت تو بالکل الگ ہو گئی، اور ایک جماعت ان کو واضح نصیحت کرتی تھی، مانتے نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ بندر بنا دی گئے۔ تو اللہ تعالی نے وہ جماعت جن نے حرکت کی ان کو تو بندر بنا دیا، مسخ کر دیا، اور جو جماعت واز کرتی تھی ان کو بچا لیا، اور جو علیحدہ ہو گئی تھی ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی۔ قرآن میں سورہ اعراف کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے۔ فرماتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تمہیں پتہ ہے، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، کہ جنہوں نے نافرمانی کی تھی، اعتداء حد سے بڑے تھے تم میں سے، فی السبت، ہفتے والے دن، وَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر، خاسین ذلیل، بندر ذلیل، ان کو مسخ کر دیا۔ یہ مسخ حقیقی اور صوری تھا، اس لیے بہت سے عرب کے جدید مفسرین جیسے سید قطب وغیرہ نے کہا کہ باطن مسخ کیا گیا تھا، ظاہری طور پر انسان تھے لیکن اندر سے جانور کا رب بنا دیے گئے، وہ تو جانور والی حرکت کرتے تھے وہ انسان، لیکن نہیں، اللہ کہتے کونو، ہم نے بندر بنا دیا۔ اس لیے کہ اگر باطن تو بہت لوگوں کا مسخ ہوتا ہے، تو پھر وہ عبرت تھوڑی دوسروں کی عبرت تب بنے گا جب اس کا ظاہر بھی بدلے گا جو ہر ایک کو نظر آئے۔ قرآن نے اگر نکال کا نکال، اس لیے ان کے ظاہر بھی بندر بنا دیا گیا۔ لیکن پیغمبر صاحب نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ خنازیر، آواز نہیں آ رہی ہوئی، تو ان کو کونو قردۃ خاسئین، یعنی ان کو حقیقت میں بندر بنا۔ تو رسول اللہ سے پوچھا کہ حضرت یہ بندر اور خنازیر جو یہ کیا اسی بنی اسرائیل کی نسل میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جب کوئی قوم مسخ کی جاتی ہے تو 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی، لا یشربو ولا یاکلو ولا ینسلو، نہ اس کی نسل چلتی ہے، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، ختم کر دی جاتی ہے۔ لہذا 3 دن کے بعد وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، جس کو بھی مسخ کیا جاتا ہے۔ فجعلناها نکالا لما بین ایدیہا، ہم نے ان کو نکال بنا دیا۔ نکال ایسی سزا کہ جو عبرت ہو، نظر آئے، اس کو نکال کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے حدود کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو سامنے حدود قائم کی جاتی ہیں سارے سب مخلوق کا نظر آتا ہے، اسلام میں حدود ہے، ان کو بھی نکال فرمایا۔ بین یدیہا، سامنے والوں کے لیے بھی وہ نکال عبرت کا ذریعہ ہے، وما خلفہا، جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی ہے، وموعظۃ للمتقین،
اور اس میں بعض و نصیحت متقین کے لیے، متقی اور اس میں تقویٰ آ جاتا ہے اور مزید اللہ کے قریب ہو جاتا ہے ایسے واقعات سے۔ اس کے بعد اس سورت کا جو سورہ بقرہ، جس کی وجہ سے بقرہ کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ جو نام رکھا گیا، بقرہ میں نے گائے، اب یہاں سے اس بقرہ کا قصہ لا رہے ہیں اور ان کی باطنی بدبختی کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہنے کی بجائے حیل و حجتیں نکالتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق بیان کیا ہے صحابہ اکرام کا، اور ان کا اتنا بڑا فرق ہے کہ صحابہ اکرام کو جب بھی حکم دیا تو انہوں نے فوراً سمعنا واطعنا، سن لیا اب عمل کریں گے، لیکن انہوں نے سن لیا لیکن عمل نہیں کیا، حجتیں نکالی کہ یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے۔ تو یہ حجتیں نکالنا یہ دلیل ہے کہ یہ ان کا باطن نہایت درجے میں خراب ہے، فوراً بات نہیں مانتے اور اس طرح ظاہر کرتے ہیں، یعنی پیغمبر کی ذات کی توہین کرنا تو ان کی معمولی بات ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یہ وہ قصہ ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، قتل ہونے کے بعد قاتل نے اس کی، اپنے چچا ہی تھا اس کا، چچا کو قتل کر کے میراث کی خاطر محلے میں ڈال دیا اور کہا کہ سارے محلے والے قتل کیا ہے، مجھے قسامہ بھی دیں، یعنی پورا محلہ دیت دے میرے چاچے کی، ڈبل کام، یعنی چاچی کی وراثت بھی ہاتھ آئے اور مرنے کے بعد بھی چاچے کی قیمت لگ جائے ڈبل کام کیا۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصہ آ گیا، اللہ تعالی نے وہی بھیجی، بھی گائے لے لو، گائے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا لگاؤ، یہ مقتول خود بولے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو سیدھا سادہ حکم تھا کہ گائے لے آؤ، کوئی گائے لے آتے، لیکن نہیں، سب سے پہلے تو پیغمبر ہی کی توہین کی، بے ادبی کی کہ آپ مذاق کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کی ذات کو یہ بات کہہ دینا کہ تم مذاق کرتے ہو، کیا وہ بند ہو گیا؟ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تو حکم دیتا ہے کہ ذبح کر لو بقرہ، کوئی بھی گائے ذبح کر لو۔ قالوا، کیا کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، ہمیں مذاق بناتے ہو؟ یعنی ذات پیغمبر پر اعتماد ہی نہیں تھا ان کو، اعوذ باللہ من ذالک، یہ ذات پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہیں کہ نہیں آپ مذاق کر رہے ہو، کیا ہے یہ، کیا بقرہ ذبح کرنے سے ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تمہاری عقل میں یہ بات آنی ہوتی تو آسمانوں سے خدا نے بھیجنی تھی، تمہارا کام ہے فوراً مانو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں جہالت کی بات کروں، وہی الہی کی بات ہے اور تم اس کو سمجھتے مذاق ہے۔ تو بے ادبی بھی کی اور پیغمبر کی ذات پر عدم اعتماد بھی کیا ہے، عدم اعتماد کیا پیغمبر ذات پر۔ قالوا، کہنے لگے ادع لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یعنی ایسی اللہ تعالی کی ذات سے بیگانگی کا یہ عالم ہے، آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ یبین لنا ما ہی، کہ اللہ تعالیٰ واضح کرے ہمارے لیے وہ کیا ہے گائے، کیسی گائے۔ قال انہ یقول، قال اللہ وہ فرماتے موسیٰ علیہ السلام، انہ یقول، اللہ فرماتے ہیں انہا بقرہ، وہ ایسی گائے ہے کہ لا فارض ولا بکر، نہ فارض ہے بڈھا، ولا بکر نہ بالکل بچہ، جوان بچہ جس نے ابھی بچے نہ دیے ہوں، وہ بکر ہے، باکرا، کیونکہ گائے جب ایک دو بچے دے دیتی ہے تو پھر وہ صحیح معنی میں گائے بنتی ہے، اس کا جسم وغیرہ خوب، جب تک وہ بچہ وغیرہ نہیں دیتی اس وقت تک اس کا جسم صحیح معنی میں پھولتا نہیں اور تگڑی نہیں ہوتی، اور فارغ بڈھا بھی نہیں، نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل جوان، اوان بین ذالک، ان کے درمیان کی عمر کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، کرو جو تمہیں حکم دیا کہ کرو، جاؤ کوئی گائے لے آؤ اس قسم کی نہیں۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر اپنے رب سے ہمارے لیے، یبین لنا ما لونھا، جو ان کا رنگ، اس کا رنگ کیسا ہے، اب رنگ پہ اڑ گئے، رنگ بھی چاہیے، کیسا رنگ، کیسے بدبخت لوگ تھے یہ۔ قال انہ یقول، اب جو ان کی
بدبختی بڑھ رہی ہے، اللہ کی طرف سے شدت بڑھ رہی ہے. یعنی یہ واقعہ بنی اسرائیل کے مزاج کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو تورات میں اتنی سختی کی کہ توبہ کرنے کے لیے قتل کرو، اور کوئی گناہ کر دیا جاتا تو رات کو اس کا اس کے دروازے پر لکھا ہوتا، اور ان پر کتنی چیزیں حرام کر دی گئیں، اور ان پر ہر بات میں جو سختی تھی اس کی وجہ ان کا اپنا مزاج تھا. یہ واقعہ اس کو واضح کرتا ہے کہ سیدھا سادہ حکم تو عمل کر لیتے، لیکن وہ ہیل حجت اور اڑی بار بار لگانا تو اتنی سختی ہوتی گئی. اللہ نے فرمایا ان یقولہ انہا بقرۃ صفرا، کہ وہ گائے ہے صفرا، پیلے رنگ کی. اب پیلے رنگ کی گائے تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں. فاقع لونہا، فاقع لونہا، بڑا گہرا ان کا رنگ ہے. تسر الناظرین، جو خوش لگتا ہے دیکھنے والوں کو، کیونکہ یہ پیلا جو رنگ ہوتا ہے دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگتا ہے، کھلا کھلا سا رنگ ہے. کہ جاؤ آپ ایسے فاقع لونہا، یعنی تیز، یعنی بالکل دیکھتے ہی دور سے پتہ چل جائے یہ پیلا رنگ ہے. فاقع لونہا تسر الناظرین، اللہ نے سختی لگا دی، سخت کر دیا معاملہ. پہلے گائے عام تھی، بڈھی یا جوان جو ہو، پھر اللہ نے کہا درمیانی ہو، اب رنگ مخصوص ہو گیا اور سختی ہو گئی. قالوا ان ربک یبین لنا ما ہی، کہا کہ پھر کہنے لگے دعا کر اپنے رب سے ہمیں واضح کرے وہ کیسی ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہم پر متشابہ ہو گئی، کیسی لے ہم. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم انشاءاللہ اب ہدایت پا جائیں گے. کہتے ہیں انشاءاللہ لفظ نہ کہتے تو اور قیدیں چلتی رہتی. قال انه یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے انا بقرۃ لا ذلول تسی الارض، فرمایا ویسی گائے ہے لا ذلول تسی الارض، جو زمین کو گاتی ہو، ایسی گائے نہیں ہے. ذلول جو گلے میں جو مسخر ہے بالکل، اور گلے میں اس کے ہل ڈال کر اس کو وہ چلایا جاتا ہے، لہذا اس کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہو جاتی، دیکھنے والا بتا دیتا ہے یا یہ ہل جوتتی ہے. گلے کے اندر اس کے جو ذلت کا توق ڈالا جاتا ہے. تو لا ذلول، فرمایا کہ وہ ایسی گائے نہیں ہے کہ جو ہل چلائے تسی الارض ولا تسقی الحرث، یا وہ کھیتیوں کو سیراب کرے، یعنی ڈول کھینچتی ہو تو جس سے اس کے جسم کے اوپر وہ جو ہے نا اس کے رسوں کے آثار ہوں جو کھینچنے کی وجہ سے ہے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے، یعنی رنگ بھی بالکل ایک جیسا ہو، بالکل اس کے کان سے لے کر اس کی دم تک، اور اس کے اندر کوئی عیب اور نشان نہیں ہو کہ گردن پر کوئی نشان پڑا ہو ہل چلانے کا یا رسیاں ڈالنے کا اس کے جسم پر، ایسا نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، انہیں کہا اب آپ صحیح بات لائے ہو. فذبحوها وما كادوا يفعلون، ان نے ذبح کیا اور قریب نہیں تھے وہ کرنے والے تھے. اللہ فرماتے ہیں وما كادوا يفعلون، قریب نہیں تھے کہ وہ کرتے، لیکن اب انہوں نے کام جو کرنا بھی تھا، قاتل کا پتہ بھی لگانا تھا، کیونکہ پوری قوم پھنسی ہوئی تھی، پورا محلہ پھنسا ہوا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہماری اس سے جان چھوٹے، کہیں قصاص کا حکم نہ آ جائے، کہیں ساروں کو قتل ہی کر دیا جائے، کیونکہ سختی بہت تھی، ورنہ سب کو پیسے دینے پڑیں گے، اور پیسوں کا ڈنڈ جو ہے یہودی کے تو جان نکل جائے. تو انہوں نے کہا کس طرح جان چھڑاؤ، لیکن ادھر پھنس گئے. اب گائے والا جس کے پاس گئے تھے اسے بھی قیمت بڑھا دی. بعض روایات میں آتا ہے اس نے کہا کہ اس کی کھال میں سونا بھر کے دو، پھر گائے دوں گا. جب کھال اتاری جائے اس کی سونا جو بھرا جائے وہ دو اس کی قیمت، کیونکہ مخصوص جب ہو گئی اور وہ ایک ہی گائے تھی، اور اس کا کئی واقعات لکھے ہوئے ہیں، مفسرین نے وہاں دیکھ لیں، تفسیر مزری وال نے بڑی تفصیل سے واقعہ لکھا ہے. فذبحوها وما كادوا يفعلون. اب آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سا قصہ تھا جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم ایک دوسرے پر الزام لانے، ادارا کہتے در کہتے دھکا دینا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، کہتے تو ہے، کہتے تو ہے تو ہے، یہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والے تھے اس چیز کو جس کو تم چھپاتے تھے، اللہ ظاہر کرنے والے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس گائے کا ایک حصہ لے کر اس کے ساتھ لگاؤ، ساتھ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھی بتا سکتے تھے، لیکن سارا یہ گائے کا واقعہ پیش کیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ یہودی کس مزاج کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کو اسی لیے یہ دین آسان ہے کیونکہ اول جو جماعت تھی نے فوراً مانگا، جو حکم دیتے بس اس کے بعد آگے نہیں پوچھنا کیا ہے۔ حکمتیں جاننا، اللہ رسول کی اس میں حکمتیں جاننا، یہ باطنی خرابی کی علامت ہے۔ تو کہتے بس حکم ہے، ہمیں حکمت سے کیا ہے۔ نیندیختن علت اذکارت ہوا، اللہ تیرے اس کام کی علت کیا، ہمیں اس سے مقصد نہیں ہے، ہمارا کام ہے کام کرنا۔ بہت بڑا فرق ہے، اس لیے آسانی دے دی گئی اس میں، کیونکہ اول طبقہ ایسا تھا فوراً مانگتا اور نہیں پوچھا اس میں حکمت کیا ہے، کسی نے سوال نہیں کیا۔ پورے صحابہ کی زندگی سامنے، سمینا واطعنا، سن لیا مان لیا، عمل پر اتراتے ہیں۔ ورنہ اللہ وحی سے بتا سکتے تھے، یہ بتایا کہ دیکھو یہ ہم نے جو سختی کی ہے نا ان پر تورات انجیل میں، تم یہ نہ کہنا ہم نے بلا وجہ کی ہے، ہم نے ان کی بدبختی اور باطنی خرابی کی وجہ سے کی سختی۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس کے بعض کو، اس گائے کے بعض کو اس کو مارو، لگاؤ اس کے ساتھ، دم تھی یا کوئی حصہ تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ان کا کون ہے قاتل؟ کہا یہ قاتل ہے، اپنا بھتیجا بتایا یہ میرا قاتل ہے۔ تو اس نے گویا کہ باپ کو قتل کیا تھا، سچا باپ ہوتا سن و ابی، کہ یہ میرا قاتل ہے۔ اور اس کی بات کو سب نے مان لیا کیونکہ عالم برزخ سے ہو کر آیا ہے، وہ اس سے جھوٹ کا امکان نہیں ہے، تو سب نے تم کہا یہی، اور پھر مان بھی گیا بعد میں۔ اس لیے قانون میں سب سے اہم بیان مرنے والے کا وہ ہوتا ہے جو حالت نزع سے پہلے ہو، تو اس وقت جھوٹ کا امکان نہیں ہے کہ اس وقت بھی وہ جھوٹ بولے گا جبکہ دنیا سے جا رہا ہے۔ جب کوئی قتل ہو، کچھ ہو، اگر ان میں کچھ جان ہو، سب سے پہلے اس وقت بیان لیا جاتا ہے، اور یہ بیان بہت اتھینٹک بیان ہوتا ہے۔ اور یہ تو ویسے ہی عالم برزخ سے ہو کر آیا ہوا ہے، تو اس نے کہا یہ ہے، اس میں جھوٹ کا امکان نہیں۔ لیکن اللہ نے اس پر ایک نتیجہ مرتب کیا، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ یہ دے مردے کو زندہ کر دیا، آخر میں بھی ایسی ہوگا۔ وہ یریکم آیاتی، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آئے۔ اب اتنا اہم واقعہ پیش آ گیا کہ مردہ زندہ ہو گیا اور سارے معاملات، اب تو ان کے دل نرم ہو جانے چاہیے تھے، اللہ رسول کی ماننی چاہیے تھی۔ اللہ فرماتے ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد دل دوبارہ سخت ہو گئے، چند دن اثر رہا، دوبارہ پھر دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ ہو گئے پتھر کی طرح، حجارہ، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے، دوبارہ سخت ہو گیا، اور پھر وہی اپنے کام میں نبیوں کو قتل تک کا، موسیٰ السلام کی زندگی میں نہیں، آپ کے بعد پھر نبیوں کا قتل بھی شروع کر دیا انہوں نے، کتنی سختی ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر سے زیادہ سخت کیسے ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا کہ پتھروں میں تو 3 قسم کے پتھر ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں تو بعض وہ ہیں جن میں سے نہریں بہتی ہیں، یعنی اتنا پانی نکلتا ہے ان پہاڑوں میں سے کہ نہریں بہ جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لِمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان میں تھوڑا سا پانی، چھوٹے چھوٹے چشمے، چنانچہ یہ منظر دیکھو، چھوٹے چھوٹے چشمے، تھوڑا تھوڑا چند چند قطرے آ رہے ہیں، پانی نکل رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں بعض وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، جو پتھروں سے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، یہ اللہ کے خوف سے پتھر گرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔
تو ان پر بھی اللہ کا خوف، یعنی وہ بھی پتھر جو ہے وہ بھی شعور رکھتا ہے، نہ تو پھٹ جاتا ہے اور نہریں بہ جاتی ہیں، یا تھوڑا سا اس میں سے تھوڑا پانی نکلتا ہے، چشمے نکلتے ہیں، اور یا یہ کہ اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے۔ یہ ان پتھروں کے اندر بھی شعور ہے۔ اگر شعور نہ ہوتا تو رسول اللہ کو کبھی سلام نہ کرتے۔ علی فرماتے میں آپ کے ساتھ گزرتا تھا تو پتھروں سے آواز آتے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں آب و خاک و باد و آتش بندان، بعد بنے تو مردہ باحق زندان، یہ سب اللہ کے غلام ہیں، میرے آپ کے لیے مردہ اور لیکن اللہ کے سامنے زندہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں تمہارے اعمال سے، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بعد نے تو یہاں پر ایک بات لکھی ہے، آواز واپس کیوں آ رہی ہے یار، گڑبڑ ہو گئی آج، کہ یہاں پر جو پہلے والا ہے نہر بہنا، اس سے وہ ائمہ مجتہدین مراد ہے جس سے علم کی نہریں بہ گئیں، اور یہ دوسرے والے علماء ربانیین ہیں جن کے تھوڑے تھوڑے فیضان سے لوگوں کو ہدایت ہو گئی، اور تیسرے والے عباد الزہاد ہیں جو اللہ کے خوف سے ان کے دل ڈرے رہتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجز رہتے ہیں۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ اس میں رونے والے مراد ہیں کہ بعض اتنا روتے ہیں جیسے نہریں بہ جائیں، اور بعض اتنا روتے ہیں کہ چند قطرے گرتے ہیں، اور بعض جن کا دل روتا ہے آنکھ نہیں روتی، کہ ایسے انسان ایسے لوگ بھی ہیں۔ اللہ غافل نہیں تمہارے اعمال سے۔ اچھا یہ قسوت قلوب کیوں ہوتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے، یہ یاد رکھو، اس کا سبب اہم گناہ ہے۔ جب گناہ کرتا کرتا عادی ہو جاتا ہے تو دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ قساوت قلبی جو ہے یہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، تو چونکہ یہ عادی ہو گئے تھے تو پھر ان کا یہی نتیجہ نکلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔